پر خیال کیا جاتا ہے کہ جو ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ، اور جب میں سائنس کہوں تو اس کا مطلب ہے سائنس اور انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی. سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ عام طور پر ایک بڑا خشک ایک طالب علم ہوتا ہے، اور اس کا ذہن بڑا جامد ہوتا ہے، اور وہ پیس جو پچھلی ہماری ٹاک تھی اس سے زیادہ آشنا نہیں ہوتا، اس کا تحمل نہیں ہوتا، اندر اپنے خیالات کو بدلنے کا جذبہ اور سکت نہیں ہوتی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سائنس اور انجینئرنگ کی ایجوکیشن اگر اچھے انداز میں اور افیکٹو انداز میں کی جائے تو یہی ایجوکیشن سائنٹسٹ کے اور انجینئر کے اور ٹیکنالوجسٹ کے ذہن کو کھول سکتی ہے، اور وہ اس معاشرے کا ایک نہایت وسیع المشرب، وسیع الذہن، کھلے ذہن والا ایک فرد بن سکتا ہے. اور اس کے لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ خود افروزی ہے. خود افروزی کا مطلب اپنا اندر روشن کرنا، سینے کو روشن کرنا. تو سائنس کی اچھی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ اور عام طور پر یہ جو اسٹیٹسٹکس پیش کی جاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے، جو انتہا پسندی ہے، عام طور پر اس کے جو پرچارک ہیں وہ سائنس اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا سائنس اور انجینئرنگ کے فارغ التحصیل لوگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کلاس روم میں جاتے ہیں تو ہم سائنس اور انجینئرنگ اس انداز میں پڑھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک مشین بنا دینا ہے، ایک روبوٹ بنا دینا ہے. لیکن آج کی سائنس معاشرے سے بات کرتی ہے، اس کا حلیہ، اس میں ایک پیراڈائم شفٹ واقع ہو چکا ہے، اور میں دکھاؤں گا کہ یہ پیراڈائم شفٹ اصل میں کیا ہے. آپ کو اس وقت اسکرین کے اوپر ایک تصویر نظر آ رہی ہے ایک کلاس روم کی. یہ ایک سائنس کلاس روم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب ہم خود یونیورسٹی، کالج، اسکول میں پڑھتے تھے، ہماری سائنس کی کلاس روم کتنا بورنگ ہوتا تھا. اس میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کسی کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ایک سیریسنس اور سوبرائٹی کی ایک فضا ہوتی تھی، اور کتاب جو تھی وہ ہولی گریل تھا. لیکن سائنس کو دلچسپ انداز میں، ایکسائٹنگ انداز میں پڑھانے کے کئی طریقے ہیں. یہاں آپ کو ایک طریقہ نظر آ رہا ہے. میں ایک کلاس روم میں ایک لڑکیوں کے ایک اسکول میں گیا، اور وہاں میں نے ان کو سائنس کے کوئی کرتب دکھائے، سائنس کے کوئی مظاہرے دکھائے جو عام ایک لیمین کے لیے تو شاید جادو کا درجہ رکھتے ہوں، لیکن ایک سائنٹیفک انداز میں ان کو کچھ ڈیمونسٹریشن ان کے سامنے پیش کی. اور آپ دیکھتے ہیں بچے انوالو ہو رہے ہیں، ان کے انٹریکشن دیکھیں، اور ایک فضا جو ہے وہ اچانک اس کے اندر آپ سمجھ لیں ایک جوش آ جاتا ہے، ایک خوشی آ جاتی ہے، ایک فرحت آ جاتی ہے. تو سائنس جس طرح ہم پڑھاتے ہیں، انجینئرنگ جس طرح ہم پڑھاتے ہیں، اس کا انداز بالکل بدلنا چاہیے. سائنس اور انجینئرنگ آپ کی یعنی یہ کتابوں میں بند کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں یہ دکھانا ہے، ہمیں اس کو دوسروں تک اس کا بہترین ابلاغ کرنا ہے، اس کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے، اپنے خیالات کو بچوں تک، ان کے ماں باپ تک، معاشرے تک، عوام تک ان کو پہنچانا ہے. آپ کو اس تصویر میں ایک سائنس میلہ نظر آ رہا ہے. اس کے بارے میں میں تھوڑی سی اور بھی بات کروں گا. اس سائنس میلے میں بچے مختلف اسکولوں سے آتے ہیں اور ان کے سامنے ایک عجائب گھر سجتا ہے. تو سائنس کو پڑھانے کے بہت سے طریقے ہیں، اور اس میں ایک پیراڈائم شفٹ، ایک نئے انداز سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا سائنس اور انجینئرنگ کا جو ٹیچر ہے، اور ہماری یونیورسٹی اور پاکستان کی 200 دیگر یونیورسٹیاں اور سینکڑوں کالجز اور ہزاروں اسکولوں میں جو سائنس اور انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے جو ٹیچرز ہیں، ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ وہ اس انداز میں سائنس کی تعلیم اگلی نسلوں تک پہنچا سکے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہماری آپ سمجھ لیں ایک مجرمانہ غفلت ہوگی، اور پھر اگلی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اور ایک اہم چیز، جب ایک ٹیچر ایک کلاس روم میں داخل ہو، پچھلے ٹاک میں آپ نے لفظ بار بار سنا، پیس، امن، آشتی، اور اس سے ایک اور لفظ بھی آپ نے سنا، ہیپینس.
ایک کلاس روم میں داخل ہونے والا ٹیچر اگر وہ خوش نہیں ہوگا، اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں بکھری ہوگی، اگر وہ انرجیٹک نہیں ہوگا، اگر اس کا چہرہ افسردہ ہوگا، گھر میں کوئی معاشی پریشانی ہے وہ اس پہ حاوی ہوگی، کوئی اور چپکلش، کوئی اور ڈومیسٹک چپکلش چل رہی ہے وہ اس پہ حاوی ہوگی، تو کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اچھی تعلیم نہیں دے سکے گا۔ تو ایک اچھے استاد کا خوش ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس خوشی اور اس انر پیس کو ہمارے اساتذہ کو اپنے اندر سمونا ہوگا۔ جو بھی ان کی کلفتیں ہیں، جو بھی ان کے مصائب ہیں، رنج ہیں، ان کو کچھ دیر کے لیے کلاس روم کے اندر انہیں پس پشت ڈالنا ہوگا۔ تو خوشی پہلا پروسیس ہے، ہیپینس، مسکراہٹ، انرجی، کہ ایک استاد کلاس روم میں داخل ہو، وہ اپنی خوشی کے پھول بکھیرے، وہ خوش ہو۔ اس کے بغیر اچھی تعلیم کا تصور بہت ناممکن۔ ہم اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں، اپنے اسکولوں میں ہم جاتے ہیں، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، پج مردہ، وہ اپنے بچوں کو کیسے اچھی تعلیم دیں گے؟ تو اس لیے ہمارے اساتذہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ انر پیس، ہسٹری ٹاک کا بھی یہی موضوع تھا کہ وہ یہ انر پیس، اندرونی سکون، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر وہ بچوں میں منتقل ہوگا۔ تو ایک اچھا جو ٹیچر ہے 21ویں صدی میں، ہم 15ویں 14ویں 16ویں صدی کی بات نہیں کر رہے، ایک اچھے ٹیچر کے اندر کیا خاصیتیں ہونی چاہیے؟ اسے یہ دیکھنا ہے کہ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے کیا، اس کے بنیادی پہلو کیا ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اگر وہ فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، تو مواد پہ عبور ہونا تو ایک بات، لیکن بنیادی طور پر اسے یہ سمجھنا ہے کہ سائنس کیا ہے، اور ماہرین تعلیم اسے کہتے ہیں اپسٹمولوجی، فلاسفرز کہتے ہیں اپسٹمولوجی۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جدید سائنس کی اپسٹمولوجی کیا ہے، کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ کوئی پہچانتا ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ صادقین۔ یہ صادقین کی تصویر ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ صادقین کا سائنس کی تعلیم سے کیا تعلق؟ صادقین ایک مصور، شاعر، میورلسٹ تھا۔ جب ہم منگلا ڈیم کی عمارت، بہت بڑی عمارت ہے، اس پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ایک بہت بڑا میورل ہے جو صادقین نے بنایا۔ اب صادقین کی تصویروں میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے اندر تجریدیت بھی ہے، یعنی ایبسٹریکشن بھی ہے، ان کے اندر ایک اندرونی ایک خلش بھی ہے، ایک خلفشار ہے اندر، جو کسی شاید امن کی تلاش میں ہے، لیکن ایک خلفشار ہے، ایک ستم رسیدگی ہے۔ اور پھر ان کی جو آپ کو ایک میورال اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے، میرے خیال میں یہ جو سائنس کی تعلیم ہے اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ اس میورال میں نظر آتے ہیں، اس لیے مجھے یہ مصور یا آرٹسٹ بہت پسند ہے۔ پہلی چیز موجودہ سائنس میں وہ یہ ہے کہ ایک اپروچ تھی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، جسے کہتے ہیں ریڈکشنزم، کہ آپ بڑی چیز کا تجزیہ کر کے، تحلیل کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے عناصر میں بانٹ دیتے ہیں اور پھر ان چھوٹے چھوٹے عناصر کو سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کی جو سائنس ہے وہ اینٹی ریڈکشنزم پہ کام کر رہی ہے، وہ ان عناصر کو دوبارہ مجتمع اور اکٹھا کر کے پورے نظام کو دیکھتی ہے۔ ہم چاند کی سطح کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، مریخ کی سطح کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اپنے ذہن کو نہیں سمجھ پائے۔ کیوں نہیں سمجھ پائے؟ کیونکہ اب ہمیں نظام کو دیکھنا ہے۔ ان نیورونز کا مرکب ایک اعصابی نظام ہے، نیورونز کا گچھا نہیں ہے۔ ایک نیورونز کا جب گچھا مل کے ایک نظام بنتا ہے تو وہ ایک نئی پراپرٹیز کو جنم لیتا ہے، اسے کہتے ہیں ایمرجنس۔ نیو پراپرٹیز ایمرج۔ دی ہول از بگر دین دا سم آف اٹس پارٹس۔ تو ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کا ٹیچر ہے، اس کو پہلے اس خصوصیت کا اچھی طرح ادراک ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور وہ فزکس یا کیمسٹری کی نصابی کتاب سے یا بایولوجی کی نصابی کتاب سے نہیں اسے اپنا مطالعہ بڑھانا ہوگا، اسے اپنی دنیا میں جس طرح جو سائنس کی پیش رفت ہے اس کے بارے میں اس کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، آپ کسی بھی نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ مکمل طور پہ آگاہی حاصل نہیں کر پائیں گے، اس میں کچھ بے یقینی کی حدیں ہوں گی جنہیں ہم انسرٹنٹی کی رینجز کہتے ہیں۔ تو انسرٹنٹی یا بے یقینی
پر یقین رکھنا سائنس ہے دراصل. اس کی اچھی سمجھ ہمارے سائنس کے خاص طور پہ یونیورسٹی کے ٹیچرز کو ہونی چاہیے. تیسری چیز ہے بڑی اہم چیز، شور. عام طور پہ آپ نے اردو میں لفظ نہیں سنا ہوگا لیکن اسے انگلش میں ٹیکنیکل نوائز کہتے ہیں. نوائز جو ہے وہ بہت اہم ہے. آج کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ نوائز کی تلاش میں ہے. نوائز کے اندر آرڈر تلاش کیا جاتا ہے. ہم کیسے جانتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا، یہ کائنات بنی؟ ہم نے بگ بینگ کے وقت کا نوائز دیکھا، سیارے بھیجے، بیک گراؤنڈ کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن دیکھی، ہمیں پتہ چلا کہ بگ بینگ ہے. اس نوائز کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کائنات پھیل رہی ہے. تو انسرٹنٹی، نوائز، اور پہلی چیز جو نظام و مقابلہ عناصر، اسے میں کہوں گا کمپلیکسٹی. ان تین چیزوں کا اچھی طرح سمجھ ہونی کسی بھی سائنس ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے. چوتھی چیز، بڑے بڑے سوال. آج کے بڑے سوال کیا ہیں؟ کرۂ ارض پہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے، ایک بڑا چیلنج ہے. ہماری تعلیم اس چیلنج کو کیسے حل کر سکتی ہے؟ انسان کیسے وجود میں آیا؟ اس کا ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ کانشسنس کیا ہے؟ شعور کیا ہے؟ لاشعور کیا ہے؟ تحت الشعور کیا ہے؟ خواب کیا ہیں؟ ہم چیزوں کو یاد کیسے رکھتے ہیں؟ ہم چیزوں کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں؟ ایک اچھا استاد، سائنس اور انجینئرنگ کا استاد، ان چیزوں کے بارے میں سمجھتا ہے، اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اور بچوں کے اندر سوال پیدا کرنے کو کبھی نہیں وہ رد کرے گا. وہ بڑے بڑے سوال پوچھیں گے تو ان سوالوں کا ان کو اپنے پاس لے کے آنا اور ان کا تسلی بخش جواب دینا بہت ضروری ہے. اور یہ کہنا، اس بات کو کہنے میں کوئی عارض نہیں کہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ کبھی نہ کہیں کہ سوال نہ پوچھو. اور پانچویں چیز جس سے ہمارا ملک بڑی بری حد تک متاثر ہے، برے انداز میں متاثر ہے، وہ یہ کہ ہم علم کی وحدت کو ابھی تک جانچ نہیں پائے. بچے نے میٹرک کیا، ایف ایس سی کے اندر پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور کمپیوٹر سائنس کے یہ 3 اور آرٹس کے یہ 4 دھارے بن گئے، اور ان دھاروں میں آپس میں کوئی پل نہیں ہے. ایک انجینئرنگ کاؤنسل کہے گا کہ انجینئر کے لیے میتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن بایولوجسٹ میتھ نہیں پڑھ پائے گا. تو علم کی وحدت کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علم کے اندر جو بٹوارے ہیں، جو ہم نے ڈسپلنز بنا دیے ہیں، وہ دراصل ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں، مصنوعی ہیں. تو علم کی وحدت کو سمجھنا اور یہ جو مختلف ڈسپلنز بنے ہیں یہ محض ہماری آسانی کے لیے ہیں. اور آخری چیز وہ یہ کہ ہم نے اپنی سائنس اور انجینئرنگ کی تعلیم میں جو اہمیت ہے ہاتھ سے کام کرنے کی، القاسب حبیب اللہ والی، جو ہاتھ سے جو ہم کام کرتے ہیں اس کی اہمیت کو ہم فراموش کر چکے. ایک ٹاک یہاں پہ ایک روایتی ہنر پہ بھی ہے. ایک موروثی دانش تھی ہماری صنعت و حرفت کی، ہاتھ سے کام کرنے کی، وہ ہم نے اپنی لیبارٹریوں سے نکال دی. ہم اپنی کالجز یونیورسٹی میں جائیں، ہماری لیبارٹریاں تالا بند ہیں. تو یہ جو تجربہ گاہ ہوتی ہے، یہاں سے سائنس پھوٹتی ہے، یہاں سے نئے خیالات جنم لیتے ہیں. یہاں یہ تخلیق گاہیں ہیں، یہاں پہ کریٹیوٹی کی نرسریز ہیں یہ. تو اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹی کے جو لیڈرز ہیں، کالجز کے جو سربراہ لوگ ہیں، وہ ان مشاہدہ گاہوں کو، ان تخلیق گاہوں کو دوبارہ زندہ کریں. اور یہاں آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے سامان کھلا پڑا ہو، ان کے اندر جو جستجو کی حص ہے وہ مرنے نہ پائے، اور اس کا بہترین اظہار تجربہ گاہ میں ہو سکتا ہے. ایک چیز یہ میں نے غالب کا ایک شعر سے یہاں اقتباس کیا ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جامع سفال اچھا ہے. یہاں آپ کو استاد نظر آ رہے ہیں، وہ خود ہاتھ سے چیزیں بنا رہے ہیں. یہ ہیں وہ مثالیں جو ہمیں چاہیے. استاد کو اپنی لیبارٹری خود بنانی ہے. ایک بہت بڑی اس دنیا آج کل ایک تحریک چل رہی ہے جسے کہتے ہیں اوپن سورس ہارڈ ویئر موومنٹ. یعنی جو بھی آپ سامان بنائیں، جو بھی آلات بنائیں، وہ اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سب کے سامنے
کھلے روشن موجود ہے، ہم ان چیزوں کو اپنی لیبارٹریز میں بنا سکتے ہیں. ہم یہ رونا چھوڑ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمیں اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے چاہیے اپنی لیبارٹریوں کو شاداب رکھنے کے لیے. تو ہم خود سے کام کریں، آپ کاج وہاں کاج، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنی لیبارٹریاں تخلیق کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہمارے سائنس اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ محض کتابیں پڑھ کے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر میدان عمل میں چلے جائیں گے. وہ ان کے ساتھ ایک شدید ظلم ہوگا، قوم کے ساتھ ایک ظلم ہوگا، معاشرے کے ساتھ ایک ظلم ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں وقت دینا ہوگا. اور وسائل کی کمی نہیں، اور اس میں وسائل اتنے استعمال بھی نہیں ہوتے. آج ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ کی قیمت، آئی سی کی قیمت، تندور پہ آپ روٹی لینے جائیں اس سے کم ہے. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ پلورلائز ہو گئی ہے، یہ سب کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر اپنی تجربہ گاہ میں جو کام کریں اسے دوبارہ کمرہ جماعت میں لے کے جائیں. محض کتابوں سے نہیں، محض بلیک بورڈ سے نہیں، آپ کو تجربات کو دوبارہ اپنے کمرہ جماعت میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور پھر اگر آپ چاہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا سائنس میلوں کا، ان تجربوں کو آپ عارضی عجائب گھر سے جا سکتے ہیں. میدانوں میں چلے جائیں، ہم کھلیانوں میں جاتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، دیہات میں جاتے ہیں، تاریخی مقامات میں جاتے ہیں. یہ ایک تصویر ہے، ایک بچہ، ایک بڑا جینیس بچہ ایک روبنس کیوب سالو کر رہا ہے ایک لاہور سائنس میلے کے اندر، ہزاروں لوگ. تو یہی سائنسی کرتب بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے اس سائنس کو ہمیں کلاس روم سے نکال کے میدانوں تک، پلے گراؤنڈز تک، کھیل کی جگہوں تک لے کے جانا ہوگا. ریاضی نہایت خشک مضمون سمجھاتا ہے، ریاضی کی بھی عملی تجسیم کی جا سکتی ہے. اس کے لیے بھی کھیل بنائے جا سکتے ہیں. پٹھو گرام اور پکڑن پکڑائی ہم نے سنا، لیکن ریاضیاتی کھیل بھی بنائے جا سکتے ہیں جو بچوں کے اندر وہ کرٹیکل تھنکنگ، وہ سوچ کے وہ نئے دریچے فا کر سکتے ہیں. یا آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے قلعہ روہتاس میں، جہلم میں، جہاں دوربینیں ہم لے کے گئے، اجرام فلکی کا مشاہدہ کیا، اور بچوں کے اندر، اساتذہ کے اندر. اور یہ سائنس کی جو یہ تعلیم ہے، اس انداز میں جو تعلیم ہے، وہ ایک چیز جو سب سے بڑی اہمیت وہ کی حامل ہے، وہ یہ کہ اس تعلیم کے نتیجے میں سب برابر ہیں. کیا امیر، کیا غریب، کیا پی ایچ ڈی، کیا نرسری کا طالب علم، کیا 90 سالہ بزرگ، کیا 5 سالہ بچہ، اس تعلیم کے نتیجے میں سب برابر ہوں گے. تو یہ ہمارے معاشرے میں اچھی روایات، امن، آشتی، تحمل، بردباری کو قائم کرنے کے لیے اچھی سائنسی تعلیم، اچھی انجینئرنگ تعلیم ایک بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. بہت شکریہ.